حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب اللہ، استاد العلماء حضرت مولانا لیاقت حسین صاحب اللہ، حضرت مولانا دانش صاحب اللہ، اور اس منبر نور کی زینت بنے جملہ علماء کرام، ائمہ کرام، ذمہ داران، وابستگان اور قدرتی کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی، والصلاة والسلام علی محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور پرنور صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں بآواز بلند پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی یہاں پر حاضری کا مقصد کہ آج ہم اور آپ قدرتی ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے ذمہ دار عالم دین، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہلم مشترکہ طور پر منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے سبب حضرت صاحب اللہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں بریک رحمت فرمائے، کربٹ کربٹ چین، سکون اور جنت نصیب فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور خاص کر ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یوں تو کندرکی کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے آپ کی کہ جہاں پر علماء کرام، ذمہ داران اور دینی درد رکھنے والے حضرات ہر دور میں رہے ہیں، لیکن وہیں پر ہمیں دو شخصیتیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں جن کا ذکر اگر آج نہ کیا گیا تو اس موضوع کے ساتھ وفا نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ کہ جن کا چہلم ہم بنا رہے ہیں، اور ایک آپ کی نظروں کے سامنے ان کے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا شفیع صاحب اللہ۔ یہ تو ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یقیناً جب تاریخ قدرتی کی لکھی جائے گی، علماء کا ذکر ہوگا، دینی درد رکھنے والوں کا ذکر ہوگا، ان دونوں کے نام نمایاں طریقے سے تاریخ کی سینے پر لکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اور حسن اتفاق بھی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے جو بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، میری تاریخ کی ابتدا انہی دونوں برادروں کے زیر سایہ ہے۔ حضرت
قاری عبدالحفیظ علیہ رحمت و رضوان سے میں نے قرآن پاک اور تجوید پڑھی، اور حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب سے جو ہے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں۔ مقصود العلوم اب تو وہ علمی معیار نہیں رکھتا، لیکن اس وقت میں الحمدللہ کافی لوگ باہر سے آ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اسے مزید ترقیاں اور توانائیاں عطا فرمائے۔ اور اب اس کے علاوہ یہاں پر جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت قاری انتظار صاحب اللہ یہ بھی ایک عظیم ادارے کے مالک ہیں، قاری محفوظ الرحمان صاحب یہ بھی ایک عظیم ادارے کے مالک ہیں، اور یہاں پر اور حضرات بیٹھے ہیں جو مختلف تنظیمیں اور اپنے ادارے چلا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ خاص کر اہل قدر کی علم دوست حضرات علماء کو پسند کرتے ہیں، دین کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس دینی بیداری کو قبول فرمائے اور مداومت عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی راشد صاحب اللہ نے قاری عبدالحفیظ علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے آپ کو بتایا۔ حضرت بے انتہا مشفق اور محترم اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے علاقے کے تمام حضرات کے ساتھ، یہ ان کی امتیازی اوصاف ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ ان جملوں پر غور کریں کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی مفتی راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ مفتی اعظم ہند نے اپنے سائن کیے سند پر۔ آپ نے اس جملے کو بڑا ہلکا لے لیا اور آپ سمجھے نہیں اس جملے کی گہرائی کو۔ میں آپ کو بتا دوں، مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے سائن وہ سائن ہے جس کو لینے کے لیے حکومت نے پورا زور لگایا۔ کیا بات ہے، مفتی اعظم کے سائن لینے کے لیے پوری حکومت نے زور لگایا تھا، لیکن نہ مل سکے۔ اور اگر ملے تو پھر قاری عبدالحفیظ صاحب جیسے جیالوں کے نصیب میں ہے، جیالوں کے نصیب میں ہے۔ وہ ایسی شخصیت کے مالک اللہ رب العزت ایسے مشفق و محترم اساتذہ ہمارے درمیان میں پیدا فرماتا رہے کہ جن سے آگے کے جو ہے معاملات طے ہوتے رہے۔ محترم حضرات، آپ ذرا غور کریں، یہ جہاں یہ محفل جہاں ایک جید عالم دین، جید قاری، جید قاری قرآن سے وابستہ ہے، وہیں پر یہ محفل اصلاح معاشرہ سے بھی وابستہ ہے۔ جی یہ آج شامیانہ لگانا، ممبر لگانا، کرسیاں سجا دینا، آپ کا آنا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہم قاری صاحب کو ایصال ثواب کر سکیں۔ قاری صاحب کو ایصال ثواب کر سکیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے یہ بیان فرمایا تھا، اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں سب سے پہلے اس شخص کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے جو وہاں موجود ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ میری بات نہیں، سید ریحان کی بات نہیں، علماء کی بات نہیں، کسی میاں محمد کا کلام نہیں، حضرت محمد کا کلام ہے، رسول اللہ کی سند ہے۔ اگر ایسے شخص کے بارے میں دعائے مغفرت کی جائے جو وہاں موجود نہ ہو، آمنہ کا لال فرماتا ہے سب سے پہلے اسی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی رعایت، رو رعایت نہیں ہوتا، افیکٹیشن نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میرے سامنے مجھے دعا دی تو کیا کیا؟ بات تو تب ہے میں آپ کے سامنے موجود رہا ہوں، پھر بھی آپ میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والی دعا میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ بندہ سامنے نہ ہو اس کے لیے دعا کی جائے، اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور اللہ کو اس سے بہتر کوئی عبادت پسند
जिंदगी بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس لئے کہ اعلیٰ حضرت فیضانی حضور مفتی آدم ہند فیضانی معظمی لما مفتی سیر ریحان صاحب اللہ. دیکھو آگے سرکار نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفس. سرکار نے 14 صدیوں پہلے بتایا. آج ہم حضرت قاری عبدالحفیظ علیہ رحمت و رضوان کے 40ویں کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، لیکن گزر کی والو یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا کام تمام ہو گیا، اب ہم قاری صاحب کو نہیں جانتے، قاری صاحب ہمیں نہیں جانتے. یہ محدود محفل نہیں ہوتی ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل محدود نہیں ہوتی. سرکار کی حدیث سنو اور تم اپنے جانے والوں کے لیے، قاری صاحب کے لیے، جو اگر آپ کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے، رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کے لیے، ان کے جانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث سنو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں من میت فی القبر الا کالغریق المتغفس. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہو اور جب اس کو دفن کر دیتے ہو، پٹلے لگا دیتے ہو، تختے لگا دیتے ہو، من و مٹی اس کے سینے پہ ڈال دیتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گیا ہے، اب وہ تمہاری سننے والا نہیں ہے، اب وہ تم سے تمہارا اس سے تعلق ختم ہو گیا ہے. بلکہ ارشاد فرماتے ہیں وہ پڑا ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہے. وہ قبر میں لیٹنے والا ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہے. ڈوبنے والے فریادی کی طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، دریا میں ڈوب رہا ہو. وہ ڈوب رہا ہو تو انتظار کس کا کرتا ہے؟ اسی بات کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی مرد قلندر آئے، کوئی غوطہ خور آئے، مجھے اس ڈوبنے سے بچا کر کے ساحل اور کنارے تک پہنچا دے. ڈوبنے والا اس چیز کا انتظار کرتا ہے، چاہے سمندر میں ڈوبے، دریا میں ڈوبے، ڈوبنے والا اسی چیز کا انتظار کرتا رہتا ہے. میرا مولا کوئی آئے، کوئی تیراک آئے، کوئی غوطہ خور آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مرنے سے بچا دے. یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرنے والا ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہے. وہ انتظار کرتا ہے تو پھر کس کا کرتا ہے؟ ڈوبنے والا تو پانی میں، غوطہ خور کا انتظار کرتا ہے. یا رسول اللہ قبر میں چلے جانے والا من و مٹی اس کے سینے پہ پڑی ہے، یا رسول اللہ وہ کس بات کا انتظار کرتا ہے؟ سنہری جالیوں سے آواز آتی ہے ینتظر اجابت تلحقہ من غیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لیٹا اپنے باپ کی دعائیں مغفرت کا انتظار کرتا ہے. وہ لیٹا اپنی ماں کی دعائیں مغفرت کا انتظار کرتا ہے. وہ لیٹا اس بات کا انتظار کرتا ہے کوئی ہو مجھ سے محبت کرنے والا، نماز پڑھنے کے بعد میرے لیے دعائیں مغفرت کر لے. سبحان اللہ. یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اس کونے سے اس کونے تک ایک آدمی کھڑا ہو کے کہ بتاؤ 40ویں کے بعد کون اپنے ماں باپ کے قبروں پہ جاتا ہے؟ اس جلسے میں آنے کا مقصد حل ہونا چاہیے. اور میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں جو تمہارے گھر سے چلے گئے میرے پیاروں، کنرکی کے غیور مسلمانوں، یہ مت سمجھنا کہ ان سے تمہارے رابطے ختم ہو گئے. قسم خدا کی ان کا رابطہ تم سے اور تمہارا رابطہ ان سے قیامت تک ختم نہیں ہوگا. جی واہ سرکار وہ پڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہیں خبر نہیں. مال پہ بالکل پنجے جمائے بیٹھ گئے ماں باپ کے، کوئی دعائے مغفرت کا انتظام نہیں. 40ویں تک تو بڑے شوق سے اور 40واں ہوا، 40واں ختم ہوا، اس کے بعد ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے 40ویں میں 72 بھوگ کرتا، 72 بھوگ کا انتظام. ڈرائی فروٹ بھی ہونے چاہیے، لگا ہوا پان بھی ہونا چاہیے، چھالی بھی، سنترے بھی. دنیا کا کوئی سا پھل ایسا نہیں ہوگا جو وہاں اس کی مرنے کے بعد فاتحہ میں نہ. اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی اولاد سے پوچھ، اگر یہی ڈرائی فروٹ اگر تو اس کی زندگی میں دے دیتا تو جو ہے میں کیا کہنے والا ہوں، اگر یہی جو دنیا بھر کے کنرکی کے ہر کونے سے ڈھونڈ کے جو پھل لے کے آیا ہے ان کی زندگی میں کھلا دیتا. قسم خدا کی وہ کتنی دعائیں زندگی میں تو نے ایک پھل نہیں دیا. مرنے کے بعد تمام مالداروں میں بانٹ دیا، دیوے کی دیوے بانٹ دی، بریانی کی بریانی تو نے لٹا دی. اور بریانی کھلائی بھی کسے؟
جو جن کے اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں سوئس بینک میں انہیں بریانی کھلائی. ارے ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے کچھ بنایا ہے, اگر تو اپنے مرحوم کے نام پر کسی کو کھلانا چاہتا ہے تو اس کا پہلا حقدار غریب ہے. کنرکی والوں ذرا یہ بتاؤ کہ 40ویں کی محفل ہو, 10ویں کی ہو یا 20ویں کی, کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں اللہ اکبر کبیرہ جو غریب کی دعوت ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے موبائل میں نمبر جتنے فیڈ ہیں سب ایسے لوگوں کے ہیں جو پردان ہوگا, یہ چیئرمین ہوگا, یہ چیئرمین کے پاس بیٹھنے والا ہوگا. اب اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کوئی غریب نہیں دکھتا, اس کے ایصال ثواب کی فاتحہ کرانے والا ہے, اسے کھلانے والا ہے, کیا تجھے کوئی غریب نہیں دکھتا؟ تو یہ کہے گا رے بھیا دنیا میں غریب بچے ہی کا, دنیا میں اب اسے غریب نہیں دکھ رہے. شتر مرد ریت کے اندر منہ ڈال کے کہتا طوفان نہیں آ رہا, طوفان نہیں آ رہا. ارے نادان تجھے غریب دکھے گا کیسے؟ تیری بیٹھکیں تو چیئرمین کے پھاٹک میں ہے, تیری چیئرمین ہے تو سانسدوں کے پاس ہے, تیری چیئرمین ہے تو بلڈنگ بنانے والوں کے پاس ہے, تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تو محلے کے غریب بھی دیکھ سکے. ہماری بیٹھکیں ہی نہیں ہیں غریبوں میں تو ہمیں غریب دکھے کہاں؟ بتائیے بتائیے. ہمارے گھر میں اللہ اکبر کبیرہ ہر محلے میں ایک نہ ایک ایسا ہوتا ہے جو یقیناً اگرچہ اپنی عزت کی خاطر وہ تم سے نہیں کہتا, عزت کی خاطر نہیں کہتا تم سے, وہ انتظار کرتا ہے کاش اللہ اس کے دل میں ڈال دے اور میرے گھر میں یہ 1 مہینے کا راشن پہنچا دے. لیکن اتنی زبان بھی نہیں, اتنی سکت بھی نہیں, اتنی ہمت بھی نہیں. وہ غربت تو ہے لیکن حیا کے اندر بند ہے, حیا نے پیروں میں بیڑیاں لگا دی ہے, اس کی زبان نہیں کھلتی یہ کہہ سکے اللہ اکبر کبیرہ. ارے ایک ہم ہے اور ایک وہ 14 صدی پہلے فاروق اعظم تھے کہ وہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے رات کو اس وقت تک نہیں کھوتے تھے جب تک کہ ہر غریب کے گھر میں راشن نہ پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم چاروں طرف سے مالداروں میں بیٹھے ہوئے گھر گئے ہیں, ہمیں آنکھ کے نیچے کا غریب دکھائی نہیں دیتا. ایک مہینے تک ہم نے فریجوں میں مال سنبھال کے رکھا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر حالت تو یہ ہوتی ہے کہ مال غریب کو نہیں دے گا چاہے بھلے سے سڑا لے. بقرعید آتی ہے اتنا بہت سارا پھینک دیتے ہیں لیکن کسی کے غریب کے گھر نہیں دیتے. میرے پیاروں ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی اور کم سے کم ایسے موقع پہ تو رکھو, انہیں یاد تو رکھو جس موقع پر یقیناً اسے ضرورت ہے. آپ اپنے گھر میں کوئی بھی فاتحہ کریں, میں نہیں کہتا کہ کسی مالدار کو بلاؤ کہ مت بلاؤ, لیکن اگر بلانا ہی ہے تم نے نیت کر لیے مالداروں کو بلائیں گے, لیکن ایک کھانا غریبوں کے لیے بھی رکھا کرو. ایک کھانا نہیں, ایک کھانا غریبوں کے لیے بھی رکھا کرو کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے تمہارے ہی سبب سے اللہ رب العزت اس کے گھر میں جو ہے روشنی کا انتظام کر دے اور بلے اور راشن کا انتظام کر دے. تو میرے پیاروں کو جو لیٹا ہوا ہے وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تمہاری دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے. لیکن کسے پتا کیسے چلے؟ میں آپ کو مثال دوں گا, آپ کو ان کی طرف کا اندازہ ہوگا. اگر مثال کے طور پر فور ایگزامپل اگر آپ کو پیاس لگے اور شدت کی پیاس ہو, آپ کیا کہو گے؟ آپ اپنے بچے سے کہو گے بیٹا پانی لے کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ شدت کی پیاس ہے, پانی پینا چاہتے ہیں, اپنے بچے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. اب بچے نے کیا کیا؟ گلاس اٹھایا لیکن کھیل میں لگ گیا. جی اب پیاس کی شدت ہے, بچہ پانی لانا بھول گیا, پورے گھر میں تم نے ادھم مچا دیا, بچے کو پیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پیاس برداشت نہیں ہوئی, تم انتظار کر رہے تھے. تو جب پیاس کی شدت میں پانی کے انتظار کا عالم یہ کہ گھر والوں سے پھر گئے, تمہاری طرف کا عالم یہ اللہ اکبر کبیرہ وہ قبرستان کے اندھیرے میں منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہاں سے انتظار کر رہا ہے تمہاری مغفرت کا. بتاؤ اس کی طرف کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارے گھر سے تمہارے والد چلے گئے, تمہاری والدہ چلی گئی, تمام لوگ جو بھی جانے والے تھے چلے گئے. میرے پیاروں دن میں 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالو کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت سے. فجر کی نماز تمہیں پڑھنی ہے, ظہر کی نماز تمہیں پڑھنی ہے, عصر و مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. کسی ایک نماز میں بھی اور موقع لگے تو پانچوں نماز میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ
مولا شریف پڑھ کر کے یہ کہنے میں تمہارا کیا چلے جائے گا کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تمہارا بھی کچھ نہیں جائے گا، اس کا کام چل جائے گا۔ اب اسے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے تو تو کھا لے، ڈرائی فروٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کھا لے، 20 40 بریانیوں کی ٹریلوں کی ضرورت نہیں، تو کھا لے، کھلا دے، اسے صرف دعائے مغفرت کی ضرورت، اسے صرف دعائے مغفرت کی ضرورت۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اپنے اندر مزاج پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں معاشرے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بولنے لگا ہوں، بات آ گئی ہے۔ دیکھو میرے پیارو، آج مجھ سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ کے یہاں تو موت کا بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہم نے ایک جگہ گئے اور ہم نے دیکھا کہ ابھی اس کا دم نکلا، اس کا ابھی دم ہی نکلا تھا، 1 گھنٹہ ہوا تھا، کفن نہیں آیا، بریانی بنانے کے لیے دے دے آگے، بریانی بنانے کے لیے دے دے آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اسلام کے جس کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے، 14 صدیوں گزرنے کے بعد وہی لوگ اس پر اعتراض جتانے لگے۔ یہ ہے تمہارا اسلام؟ اب اگر یہ والی باتیں کر دے، قاری انتظار صاحب اللہ باتیں کر دے، مولانا شفیع صاحب، لگتا ہے وہ والے ہوئے بولے ایصال ثواب کو منع کر رہے ہیں، ایصال ثواب کو منع نہیں کر رہے ہیں، قسم خدا کی۔ وہ جو اس کی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جو بیماری میں لگے، 3 سال میں 3 لاکھ روپے بیماری میں لگے، 50,000 1 لاکھ روپے اسی دن ختم، جس دن وہ ختم ہوا اسی دن تم نے بریانی کی جیبوں میں لگا دیا۔ اور سماج ہمارا اتنا مکار، معاشرہ اتنا مکار کہ اگر اس نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایک آدمی کو بھی کھانا نہیں کھلایا مرنے والے دن، تو یہ سماج اسے بیٹھنے نہیں دیتا، چوراہوں پر بیٹھ کر کے برائیاں کرتا ہے کہ ارے اپنے باپ کا کیسا بیٹا ہے، کیسا انسان ہے، یہ دیکھو کیسا انسان ہے، اپنے باپ کا حق بھی ادا نہ کر پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باپ پر حق نہیں بلکہ باپ کا حق ماننا ہے۔ یہ بریانی کی دیگر مرنے والے دن قسم خدا کی جو تم بناتے ہو، اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں۔ میں بڑے مجمع میں بول رہا ہوں، اسٹیج والے یہ علماء اکرام بیٹھے، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں کھڑا ہاتھ کر کے، اور اب آپ ہاتھ کھڑا کرو کہ بتاؤ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ بولے صرف مجھ سے کہہ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میرے پیاروں، یہ مزاج ختم کرو، قسم خدا کی اچھا میسج نہیں جا رہا، اچھا میسج نہیں جا رہا۔ ارے ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابو بکر کا چہرہ دیکھتے، عثمان کی صحابت دیکھتے، صدیق کی صداقت دیکھتے، عمر فاروق کی عدالت دیکھتے، مولا علی کی شجاعت دیکھتے، اللہ اکبر کبیرہ کربلا والوں کی شہادت دیکھتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، ایسٹ سے ویسٹ تک، شمال سے جنوب تک، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ نہیں اور کوئی کسی جگہ پر بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا جا رہا ہو۔ اگر مغرب میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ وہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اسلام پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے، ایک یہودی عالم اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر کے تقریر کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو سب سے بڑھیا مذہب ہے وہ یہود ہے، ذکر کر رہا تھا۔ تو اس مجمع میں ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے اپنے دلائل دی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہم مسلمان ہیں اور ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں جگہ جہاں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی، میں آپ کے فلاں ملک گیا تھا اور ایک مسلمان کی دعوت میں گیا، اس کی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی تھی، قسم خدا کی میں 15 دن رہا، 15 دن میں کوئی ایک سیکنڈ بھی مجھے نہیں لگا کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ ہمارے ریتی رواج، ہماری رسم
ساری کی ساری سب غیر اسلامی ہو، ساری غیر اسلامی. آپ دیکھو تمہارے یہاں پر شادی کا موقع ہو، تمہارے یہاں پر اگر بچہ پیدا ہو اس کی محفل ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، تقریباً انتقال میں تو کہیں نہ کہیں اسلامی رسم ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ. تو نکی کے غیور مسلمانوں، میری بات اگر صحیح ہو تو میری تائید کرنا. قسم خدا کی دیکھو، جس کے گھر میں محلہ کائستان میں اگر کسی کی شادی ہو، تم گھر سے نکل جاؤ، تمہیں محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے رسول کے عاشق کے یہاں پر خوشیوں کا ماحول ہے. وہ ڈی جے دھوم دھاکے سے، وہ ناچ اور گانا دھوم دھاکے سے، اللہ اکبر کبیرہ. وہ رسول کے جس پر نازل ہونے والا قرآن 14 صدیوں پہلے کہہ گیا تھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. وہ قرآن کہہ گیا تھا، وہ لوگوں جو میرے رسول کی شریعت کا باغی بنے گا، جو میرے رسول کی شریعت سے خلاف ورزی کرے گا، ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے. اتنی بڑی تاکید 14 صدیوں پہلے قرآن نے فرمائی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس مسلمان نے اسے تعویذ بنا دیا. اس قرآن کو اس مسلمان نے کتاب ہدایت نہیں تسلیم کیا، بلکہ ایک تبرک کی کتاب بنا کر کے جزدان میں چڑھا کر کے الماری میں رکھ دیا. اب اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اب اس کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوگی تو 9 دن پہلے 10 دن پہلے بھجوا دے گا سسرال میں. اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں. اگر اس کا بیٹا دہلی میں کروانے جائے گا تو ماں نمازی روزگار ہوئی تو قرآن اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھے اور کہیں گی جا اب بدا ہو جا. قرآن اس لیے آیا تھا. بتائیں ذرا یہ علماء کرام بتائیں. ارے قرآن تو کہتا ہے فلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ لوگوں تم نہیں جانتے تمہارے رسول پر اترنے والی کتاب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت کا، خشک و تر کا، بحر و بر کا، دنیا کا کوئی سا علم ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعجب تو یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے وہ ناسا والے اسپیس میں پہنچ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جس قوم کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، وہ پڑھ کے مسجد تک پہنچنے کو تیار نہیں ہے. اور پڑھنا تو دور کی بات، کوئی کھول کے دیکھنے والا تک نہیں ہے. میں بات آ جاتی ہے قرآن پاک کی تو میں جگہ جگہ یہ بات بھی بول دیتا ہوں کہ قرآن پاک پر اخبار سخت لے گیا. اگر اینالائسس کرو، تجزیہ کرو کہ پڑھنے والوں کی تعداد قرآن کی زیادہ ہے یا اخبار کی، تو مسلمانوں میں اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو اخبار پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ نکلے گی، قرآن پڑھنے والوں کی نہیں. میں یہ زمینی سطح کی حقیقتیں بول رہا ہوں. بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بعد نماز فجر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ بتائیں. ہم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا وہ گھر کہ جن کے گھروں میں اللہ اکبر کبیرہ فجر کی نماز کے بعد اگر تم ان کے گھروں سے نکل جاؤ تو ان کے گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، تلاوت کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے اور 30-40 سال کا زمانہ گزرا. اسی گھر سے گزرے تو جس گھر میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اسی گھر میں اب گانوں کی آوازیں. میرے پیارو، وہ گانا کہ جس کے بارے میں نوجوانوں ذرا سنو، تمہارا نبی تم سے 14 صدیوں پہلے بیان کر گیا تھا. من جلس الی کہ نبی صب فی اذنہ ہلانے. سرکار نے ارشاد فرمایا 14 صدیوں پہلے، وہ گانے سننے والوں نوجوانوں ذرا غور کرو. سرکار تمہارے سرکار 14 صدیوں پہلے بتا گئے جو گانے سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا. اللہ سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا کانوں میں. اور نوجوانوں اپنی زندگی سے غافل مت بنو. قبر میں تمہیں پردھان کو سوال نہیں دینا ہے، ایم پی ایم ایل اے کو سوال کا جواب نہیں دینا. قبر کے اندر اللہ کے مقدس فرشتوں کو جواب دینا، اللہ کے مقدس فرشتوں کو جواب دینا ہے. قسم خدا کی یہ غفلت کی چادر نوجوانوں اپنے تن سے اتارو اور اندر سے باہر تک، ظاہر سے باطن تک، داخل سے خارج تک مکمل ایسے بن جاؤ کہ تم میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے. خدا کی دیکھو
قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہے، اخبار پڑھنے کی والوں کی تعداد کیا ہے، اور اخبار پڑھنے کا کریز تو اتنا ہے، اور اخبار پڑھنے کا کریز تو اتنا ہے کہ دیکھیں آپ دیکھیں روز روز ایک ہاتھ میں چائے کا کپ دوسرے ہاتھ میں اخبار ہے، اور جس دن اخبار نہیں آیا فون ملایا کس والے کو، نیوز پیپر والے کو، بھائی صاحب کیا ہوا آج اخبار ڈالنا بھول گئے، وہ جو 14 صدیوں پہلے اس کے گھر میں آ گیا ہے اس کا خیال نہیں ہے، وہ جو 14 صدیوں پہلے آ چکا ہے اس کے گھر میں اس کا خیال نہیں، وہ جو نہیں آیا اس کے بارے میں فون ڈائل کر دیا۔ میں آپ کے دکھی ہوئی رت پہ آتا ہوں، میرے پیارے مسلمانوں، جاگو جاگو، خواب غفلت سے جاگو، ڈائل کر دیا آیا کہ نہیں آیا، کہ صاحب دے تو گئے تھے ہم، آج ڈال گئے، اس کا فون کاٹا، بیوی کی شامت آ گئی کہ تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ آج کا اخبار سنبھال کے رکھ دے، بیوی کو مارنے لگا، بچوں کو ستانے لگا، قسم خدا کی یہ اخبار کون سا اخبار جس میں صرف 2 ہی باتیں سچی ہوتی ہیں، دن اور تاریخ، باقی سب جھوٹ، باقی سب جھوٹ۔ اس جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا کریز کہ اپنی اللہ اکبر کبیرہ شریک حیات سے لڑ گیا، اپنے باپ سے لڑ گیا، اپنے بیٹے سے لڑ گیا، پریشان ہے اس جھوٹ کو پڑھنے کے لیے، قسم خدا کی یہ جھوٹ کا مرکب ہے، یہ اخبار جھوٹ کا مرکب ہے، اس کو پڑھنے کا اتنا کریز ہے، لیکن آپ مقدس کتاب کھول، اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی وہ کتاب جس کا پہلا پڑھنا کھولے گا، اللہ فرمائے گا تجھ سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے جھوٹ تو بہت دور کی بات، یہ وہ کتاب ہے جس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن علامہ مفتی سید ریحانوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اگر آپ اس حد تک آ گئے ہیں کہ نہیں ہم تو اخبار پڑھیں گے تو میں آپ سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ اخبار ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا، بازار میں کیا ہوا تھا، ٹنگی محلے میں کیا ہوا تھا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مراد آباد میں کیا ہوا تھا، اسی لیے تو پڑھتے ہیں آپ اخبار کہ کل کیا ہوا تھا۔ وہ غیب الاسکی کے غیور مسلمانوں، جنیٹا شریف سے آ کر میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، ارے چلو ٹھیک ہے آپ اخبار پڑھتے ہو تو آپ اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا، وہ کویتی والوں قرآن بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے، شہروں میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار میں پڑھے تو میدان میں پڑھو، کہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے، کیا ہے قرآن میں پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان